کرتے ہیں اتیت انا والفضل علی آتن، میں اور فضل بن عباس ہم آئے علی آتن، ایک سواری کے اوپر تھے ہم، فمررنا بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے عرفات کے میدان میں، وہو یصلی المکتوبہ، اور وہ فرض نماز پڑھ رہے تھے، لیس شیء یسترہ یحول بیننا وبینہ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی آڑ کے طور پر جو ہمارے ان کے درمیان میں تھی. یعنی کہ صحابی کے بیان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پر ایسے بھی دیکھا گیا کہ سوترے کے بغیر نماز پڑھ رہے تھے. اس بات کو دلیل بنا کر بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ سوترا ہو تو بہتر ہے، کیونکہ حدیث تو ہے موجود اس تعلق سے، لیکن اگر کبھی نہیں بھی ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آڑ، کوئی بیریئر رکھ کر پھر نماز پڑھیں. مان لیجئے روم میں کوئی نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں ابھی کیا ضرورت ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیاطین بھی ہو سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی حکمت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب لوگ ہو تو ہی. تو ہمیں عام حدیث بھی ملتی ہے، آپ یہ حدیث دیکھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی السوترا، کہ نماز مت پڑھو سوائے سوترے کی طرف. تو آڑ کی اہمیت ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے. یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 4. پوائنٹ نمبر 5، چلو نماز ابھی شروع ہونے والی ہے، ذہن میں سے سب کام کو سائیڈ کر دیجئے، سب کام پہ تھوڑے ٹائم کا پاز بٹن دبا دیجئے. اب پوری طرح سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم، کہ اللہ کہتا ہے اے آدم کی اولاد، تفرغ لی عبادتی، اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے. فارغ کیسے ہوتے ہیں؟ کام چھوڑ دیے فارغ ہو گئے جسمی طور پر، کام ذہن میں بھی چھوڑ دیے تو فارغ ہو گئے ذہنی طور پر. تو جسمی طور پر بھی فارغ ہونا ہے، ذہنی طور پر بھی فارغ ہونا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو فارغ کریں گے تو کیا ملے گا کہ آپ کو پتا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، املا قلبک غنن، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، واملا یدیک رزقا، اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. رزق کیا ہوتا ہے؟ صرف پیسے نہیں ہوتے، یہ صحت بھی رزق ہوتی ہے، اچھے حالات، ماحول ملنا، یہ بھی رزق ہوتا ہے. ہر طرح کے رزق، دنیا کا رزق، آخرت کا رزق، ہر طرح کے رزق سے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو بھر دے گا اگر ہم اپنے دل و دماغ کو فارغ کر دیں گے اللہ کی عبادت کے لیے. تو چلو وقت آ گیا نماز کا، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اب بریک لگاؤ، اب سٹاپ کرو، سب کام فل سٹاپ، اب نماز کا وقت ہے. چلو تھوڑی دیر، یہ نماز تھوڑی دیر کی ہے، 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھنی ہے، گھنٹوں گھنٹوں کی نہیں ہے، تھوڑی دیر کی نماز ہے. اب روک دو، سارے کام سے فارغ کر دو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا دیا گیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے یا ابن آدم لا تبعد منی، اے آدم کی اولاد اپنے آپ کو مجھ سے دور مت کرنا. املا قلبک فقرا، اگر ایسا کرو گے، عبادت نہیں کرو گے، فارغ نہیں کرو گے، اپنے آپ کو دور کرو گے، اور آ کر بھی دور کرو گے، آئے ہوئے ہو لیکن دور ہو اللہ سے. ذہن و دماغ ابھی بھی کام کی پلاننگ کر رہا ہے، اب ذہن و دماغ اپنے ہی کام میں، سٹڈیز میں، جاب میں، سروس میں، گھر کے کام میں سب لگا ہوا ہے، دماغ بزی ہے، فارغ نہیں ہے، اللہ سے دور ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لا تبعد منی فاملا قلبک فقرا، میں تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا، فقیری سے بھر دے گا اللہ تعالیٰ. واملا یدیک شغلا، اور تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. مطلب ہاتھ کام سے بھرے ہوئے ہی رہیں گے. کئی بار ہوتا ہے نا، ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا ہے، کام پہ کام آئے جا رہے، کام پہ کام آئے جا رہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی کام کیے بغیر ہی ختم ہو جاتا ہے. دل میں اطمینان ہوتا ہے، اصل چیز کے لیے وقت ہوتا ہے زندگی میں، اصل اہم چیزیں زندگی میں پوری کر پاتا ہے انسان. تو میرے بھائی امی بہنیں، اس حدیث میں ایک بہت اہم تاکید ہے ہم سب کے لیے. تو نماز سے پہلے یہ 5واں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو فارغ کر دو نماز کے لیے. پوائنٹ نمبر 6، یہ احساس دل میں لانا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث ہے صحیح بخاری میں، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح سے کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے مومنین، مسلمان دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ کا. اور جنتیوں کے لیے جو نعمتیں ہوگی، وہ نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار. اب سوچو کہ وہ دیدار کرنے کے بعد دل کا کیا حال ہوگا؟ دیدار کرنے پر دل کا کیا حال ہوگا؟ اوہ سبحان اللہ، کیا حال ہوگا دل کا. یہ انسان جس کی عبادت کرتا تھا، جو آسمان و زمین کائنات کا بنانے والا ہے، اس کا دیدار کرنے موقع ملے، اس کے بعد دل کا کیا حال ہوگا؟ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سوچو اللہ تعالیٰ کیسے دکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے بمثل تو کوئی ہے ہی نہیں. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ کأنک تراہ،
جیسے کہ تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ جو دل کا حال ہوگا تب دیکھنے پر ایک مومن کا، تب جو حال ہوگا وہ حال لے آؤ، اب وہ حال اب لے آؤ، دل کا ویسا حال لے آؤ. تو یہ ہے احسان. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احساس اس درجے تک تم نہیں پہنچ پا رہے ہو، کیونکہ حقیقت میں مشکل درجہ ہے. آدمی وہ احساس دل میں لا کر وہ احساس کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، یہ ایک مشکل بات ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم اتنا سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کم سے کم اتنا سوچ لو. تو میرے بھائی میری بہنیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ فیلنگ لانی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں نماز کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ فیلنگ لانی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور آخری 7واں پوائنٹ کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو یہ سوچ کے پڑھنا ہے جیسے کہ آخری نماز پڑھ رہے ہیں، زندگی کی لاسٹ نماز پڑھ رہے ہیں. کیونکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حسن سند سے، اذا قمت فی صلاتک، جب اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فصلی صلاۃ مودین، تو الوداعی نماز پڑھو. الوداعی نماز یعنی لاسٹ نماز، یہ سوچ کر پڑھنا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، اپنی موت کو یاد کرو اپنی نماز میں، موت کو یاد کرو. اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ موت کی یاد سے بہت دور بھاگتے ہیں. کوئی اگر یاد کر لے، کوئی جوان آدمی کہے موت کا نام ہی لے لے تو کہے ارے مرے تمہارے دشمن، موت کا نام کیوں لے رہے ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے اذکر الموت فی صلاتک، نماز میں اپنی موت کو یاد کرو خاص. فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته، کیونکہ ایک شخص جب موت کو یاد کرتا ہے اپنی نماز میں، لحری ان یحسن صلاته، تو وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھی نماز پڑھے، اچھے سے نماز پڑھے. وَصَلِّ صَلَاةَ رَجُلٍ لَا يَظُنُّ أَنَّهُ يُصَلِّ صَلَاةً غَيْرَهَا، اور ایک ایسے شخص کی نماز پڑھتا ہے جو یہ سوچتا ہے اس کے بعد میں کوئی اور نماز نہیں پڑھنے والا ہوں. مطلب کوئی نہ کوئی نماز تو آخری نماز ہوگی، کوئی نہ کوئی نماز تو آخری ہوگی نا، کبھی نہ کبھی تو جانا ہی ہے نا دنیا سے. کوئی نہ کوئی نماز ہوگی کہ اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہونے والی، اس کے بعد ہم پہ نماز پڑھی جائے گی. اب ہر نماز یہ سوچ کے پڑھنا ہے کہ لاسٹ نماز ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. سوچو اگر کوئی آپ کے سر پر گن رکھ دے اور کہے کوئی آخری خواہش ہے، اور اگر آپ کہو کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور وہ 2 رکعت نماز پڑھوں گے کہ اللہ کے پاس جا رہے ہو، آپ یہ سوچ رہے ہو، اور جانے سے پہلے ابھی دل سے میں نماز پڑھ کے جاؤں ایک بار، تو وہ نماز کیسے پڑھوں گے؟ ہر نماز ویسے ہی پڑھنا ہے، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں جانا ہے، اور کوئی گارنٹی ایسے بھی نہیں ہے کہ اگلی نماز تک زندہ ہو. ہم میں سے کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ اگلی نماز تک میں ہوں، کیونکہ موت تو کبھی بھی آتی ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں، نماز تو پڑھنی ہے، اچھی طرح سے پڑھنی ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے دل کے حال کیا ہونا چاہیے، جسم کا حال کیا ہونا چاہیے. ہم نے اس تعلق سے چند باتیں دیکھی. اس ایپیسوڈ میں ہم نے 6 شرط دیکھے. امید کرتا ہوں کہ وہ 6 کے 6 شرط آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوں گی. اور اس کے بعد ہم نے 7 چیزیں دیکھی کہ جو چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے نماز شروع کرنے سے پہلے، کہ کہیں آپ کو پیشاب پاخانہ کے لیے جانا ہے، کہیں آپ کا کھانا پروسا گیا ہے، آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہو، کہیں کوئی آپ سوئے ہوئے پرسن یا بات کرتے ہوئے لوگوں کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھ رہے ہو، نماز میں آپ نے کوئی سوترا سامنے رکھا یا نہیں رکھا، نماز میں آپ اپنے سارے کام سے چھٹی لے کر تھوڑی دیر اپنے آپ کو فارغ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ احساس کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، ویسا دل کا حال ہونا چاہیے. اور اگر ویسا نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور آخری بات یہ سوچ کر پڑھیں کہ آخری نماز ہے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم تکبیر تحریمہ کہنے والے ہیں. پورا ڈیمانسٹریشن پورے سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے آگے بڑھے گا. آپ جڑے رہیے. نماز ایک بہت اہم عبادت ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر نماز بہترین طریقے سے ادا کریں. میں آپ کو اور ابھاروں گا کہ ریویژن بھی کریں، ایگزام بھی دیں، نوٹس بھی ڈاؤن لوڈ کریں، اسٹڈی بھی کریے، ریوائز بھی کریے اور یاد بھی کریے. امید کرتا ہوں پچھلی بار والا ہوم ورک آپ نے کیا ہوگا. سورۃ الفاتحہ میں نے کہا تھا ترجمے کے ساتھ یاد کرو. آج میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد کی کچھ صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، اس کا ترجمہ یاد کریں. کیوں؟ فائدہ آپ کا ہوگا، نماز میں دھیان آپ کا بہتر لگے گا. اگر آپ سمجھیں گے ہم کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بہتر دھیان لگانے میں آسانی ہوگی. ملیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں.